بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنانے جا رہی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے پیغمبر تھے۔ آپ کی قوم میں بت پرستی بے حد پھیل چکی تھی۔ لوگ ان بتوں سے منتیں مانگتے اور انہیں خوش کرنے کے لیے چڑھاوے پیش کرتے، ان کی عبادت کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت نرمی سے ان لوگوں کو سمجھاتے کہ ان بتوں کی عبادت نہ کرو، بلکہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ مگر وہ لوگ سختی سے جواب دیتے کہ ہماری نظر میں تم ہمارے خداؤں کو نہ مان کر مجرم ہو۔ آپ انہیں سمجھاتے کہ تمہیں آخرت میں نجات صرف اللہ کی عبادت کر کے ملے گی، جو اکیلا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ بت تو پتھر ہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان۔ میرے بھائیوں، یہ شرک ہے اور شرک کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہارے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں جہنم سے ڈراؤں اور تم میری باتیں مان لو تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ مگر ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ قوم کے انکار پر حضرت نوح علیہ السلام بالکل نہیں گھبرائے، بلکہ انہیں سمجھاتے رہے۔ آپ انہیں ترغیب دیتے کہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو، بت پرستی کی معافی مانگو، اللہ تم سب کو معاف کر دے گا۔ مگر افسوس کہ قوم نے آپ کی بات نہیں مانی اور کفر کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی اداس ہوتے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو تیری طرف بلانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام صبر کے ساتھ اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر قوم نے آپ کی بات نہیں مانی۔ جب قوم میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تو مایوس ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے لیے ان الفاظ میں بد دعا کی، اے میرے اللہ، ان نافرمانوں سے زمین کو پاک کر دے، ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑنا، کیونکہ جو بھی زندہ رہے گا وہ زمین پر صرف شرک اور فتنہ فساد ہی پھیلائے گا، اور ان کی آنے والی نسل بھی انہی جیسی کافر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کی قوم کے لیے یہ عذاب طے کیا کہ انہیں پانی میں غرق کر کے ہلاک کر دیا جائے، یعنی ان پر ایک تباہ کن طوفان کا عذاب بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا تاکہ آپ کے گھر والے اور ایمان لانے والے اس عذاب سے بچ سکیں۔ حکم سنتے ہی آپ نے اور باقی مومنوں نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی اور کشتی بنانے میں لگ گئے۔ کچھ ہی دنوں میں کشتی تیار ہو گئی۔ اب طوفان بھیجنے کا وقت آ گیا تھا۔ اللہ کے حکم سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے ایمان لانے والوں اور اپنے گھر والوں کو پکارنے لگے کہ جلدی سے کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور آپ نے ان سب کے ساتھ ہر قسم کے پرندوں اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا، جیسے کہ شیر اور شیرنی، گھوڑا اور گھوڑی، کبوتر اور کبوتری وغیرہ، تاکہ طوفان ختم ہونے کے بعد ان جانوروں کی نسل باقی رہے۔ اب آسمان سے بہت خوفناک بارش ہونے لگی، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا اور پانی کی سطح اونچی ہونے لگی۔ زمین، بڑے ٹیلے، پھر پہاڑ بھی ڈوبتے چلے گئے۔ آپ نے سب کو کشتی میں سوار کیا اور کشتی چل پڑی۔ کافر اور نافرمان ڈوب کر ہلاک ہونے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے کافر بیٹے پر پڑی تو آپ نے اسے کشتی میں سوار ہو جانے کو کہا، مگر کافر بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ مگر یہ اس کی بھول تھی۔ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئیں اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی باقی قوم کے ساتھ غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ اس طرح یہ اللہ کی نافرمان قوم ختم ہو گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے بارش رک گئی اور کشتی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان لانے والے سلامتی کے ساتھ زمین پر اتر گئے۔ جس جگہ یہ کشتی ٹھہری تھی اس جگہ کا نام موصل ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیغمبروں کو جھٹلانے اور ان کا مذاق اڑانے کا انجام ہلاکت اور بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔